Do you want to learn video editing and ways of online earning? Subscribe. Help now, and press the bell icon to never miss an update, link given in the description. یہ چھوٹے چھوٹے بچے چیخ پڑیں گے، آئے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے ہم سے میرے ماں باپ چھینے اور آخرت میں بھی تو ہم کو ہمارے ماں باپ سے محروم کر رہا ہے۔ آئے اللہ آخرت میں بھی تو ہم کو ہمارے ماں باپ سے دور کر رہا ہے، اور جب آخرت میں دور کرنا تھا تو دنیا میں تو نے ہم سے میرے ماں باپ کیوں چھینے؟ میرے بھائیوں مبشر کے انداز دیکھو، خوشخبری کس طریقے سے سنا رہا ہے، اعمال صالحہ پر لوگوں کو کس طریقے سے خوشخبری سنا رہا ہے۔ کبھی مبشر اس انداز سے خوشخبری دیتا ہے کہ لوگوں جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا جس کی 3 بہنیں ہوں گی، اور اس نے ان کو پڑھایا ہوگا، اس نے ان کو لکھایا ہوگا، اس نے ان کو اچھا ادب سکھلایا ہوگا، اور اس نے ان کو اچھی تربیت دی ہوگی، اور پھر دیندار گھرانے میں اچھے دیندار لڑکوں کے ساتھ اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کر دی ہوگی، تو وہ شخص اپنی 3 بچیوں کو تعلیم و تربیت دینے والا، میڈیا والوں بچیوں کی تعلیم و تربیت پر محمد رسول اللہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اسلام عورتوں کو تعلیم سے روکتا ہے، لڑکیوں کو تعلیم سے منع کرتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ میرے بھائیوں اسلام اس طریقے کی تعلیم سے منع کرتا ہے جو آج دلی کے جنتر منتر پر لڑکیوں کو اٹھا اٹھا کے پٹکا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ کھینچے جا رہے ہیں، ان کے سینوں پہ ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، اور ان کو لاٹھیوں سے پیٹا جا رہا ہے۔ اسلام یہ نوبت ہی نہیں آنے دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے لڑکیوں کو تعلیم دو، تربیت دو، اچھا ادب سکھلاؤ، اور ان کو حسن ادب سکھلانے کے بعد ان کا نکاح بھی دیندار گھرانے میں کر دو۔ یعنی یہ باپ کی ذمہ داری ہے ان کے لیے نیک دیندار لڑکا دیکھنا۔ پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ وہ مبشر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جس نے ایسا کیا وہ باپ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں، وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے اے اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہوں، میرے پاس تو 2 ہی ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنی دونوں بیٹیوں کو پڑھا، ان کو اچھا ادب سکھلا، ان کو اچھا بہترین سلیقہ سکھلا، اور ان کا بھی نکاح دیندار گھرانے میں کر دے، 2 بیٹیوں والا بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اتنا بولے کہ تیسرے کے رونے کی آواز کان میں آئی۔ پوچھا میرے صحابی میرے دوست تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میری تو ایک ہی بیٹی ہے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اپنی ایک ہی بیٹی کو پڑھا لکھا، اچھا ادب سکھلا، اور اس کا نکاح کسی دیندار گھرانے میں کر دے، ایک بیٹی والا بھی میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں مبشر اس طریقے سے اڑتا ہے اور بشارت سناتا ہے، بشارت سناتا ہے۔ بخاری کے صفحات پر مبشر کی بشارت دیکھو کس طریقے سے سناتا ہے کہ اٹھے اور فرمایا لوگوں یہ مجمع میرے سامنے موجود ہے، آج تم لوگوں میں سے کوئی ہے، آج تم لوگوں میں سے کوئی ہے، کون ہے جس نے آج کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ آج تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ بتائے کہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، کہا اللہ کے نبی میں نے آج ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہو؟ آج کوئی ہے تم لوگوں میں سے جس نے کوئی نفلی روزہ آج رکھا ہو؟ ابو بکر اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے آج نفلی روزہ بھی رکھا ہے، میں روزے سے تھا، میرے حصے کا کھانا بچا تھا، میرے دروازے پر مانگنے والا بھوکا آیا، میں نے اپنے حصے کا کھانا بھوکے کو کھلا دیا، یعنی میں روزے سے بھی ہوں اور میں نے آج ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا۔ آپ نے کہا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ لوگوں کوئی اور ہے؟
اٹھے اور بتائے تم لوگوں میں سے کوئی اور ہے, کوئی ایسا بھی ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو, اس کے گاؤں میں, اس کے قبیلے میں, اس کے خاندان میں کوئی بیمار رہا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پوچھا, ایک ابو بکر اٹھے, کہا اللہ کے نبی میں نے اپنے قبیلے میں جا کر ایک آدمی کی عیادت بھی کی ہے, اس آدمی کی بیماری میں میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا ہوں. فرمایا ابو بکر 3 نیکیاں تمہارے ساتھ ایک ہی دن میں جمع ہو گئیں, بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے چوتھا اور آخری سوال کیا, تم لوگوں میں سے کوئی ہے جو آج کسی جنازے کے پیچھے چلا ہو اور قبرستان تک گیا ہو, مٹی تک دینے میں اس کا ساتھ دیا ہو, نماز جنازہ سے لے کر آخر تک اس کا ساتھ رہا ہو؟ ابو بکر اٹھے, کہا اللہ کے نبی میرے قبیلے میں ایک انتقال ہو گیا تھا, میں نے اس کو غسل بھی دیا, میں نے اس کو کاندھا بھی دیا, میں نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی, اور میں نے اس کو قبر میں بھی اتارا, اور میں نے اس کو مٹی بھی دی ہے. فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ. ابو بکر بیٹھ گئے. محمد رسول اللہ نے اب اپنی بشارت سنائی. مبشر بشارت دیتا ہے جس کے اندر یہ 4 چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائے, جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہو, نفلی روزہ بھی رکھتا ہو, مریض کی عیادت بھی کرتا ہو, اور قبرستان تک جا کر میت کو دفن کرنے میں ساتھ بھی رہتا ہو, جس کے اندر یہ 4 چیزیں اکٹھی ہو جائیں, لم یمنعہ من دخول الجنہ, اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی. وہ آدمی جنت میں جا کر رہے گا, وہ آدمی جنت کے اندر جائے گا. مبشرن وہ خوشخبری سناتا ہے, خوشخبری سنانے والا مبشر کی ایک نظر ایسی بھی پڑتی ہے, ایک نظر ایسی بھی پڑتی ہے, ایک چھوٹی سی بچی, ایک چھوٹے سے بچی کے انتقال کو دیکھا. اس کے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, لیکن وہ دہاڑتے نہیں, چیختے نہیں, چلاتے نہیں, اپنے بیٹے کے انتقال پر صبر کرتے ہیں. نبی اکرم جانتے ہیں اس باپ کو اپنی اس بچے سے کتنی محبت تھی. میرے بھائیوں, جب وہ دفن کر کے آیا, امام کائنات نے, مبشر نے بشارت دی, وہ لوگوں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے حالت صغر سنی میں انتقال کر جاتے ہیں, لہو دعامیس الجنہ, ان کی روحیں جنت کے اندر بلا روک و ٹوک گھومتی رہتی ہیں, ٹہلتی رہتی ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں, وہ ادھر سے ادھر جاتی اور گھومتی رہتی ہے, یہاں تک کہ قیامت کا دن ہوگا, ان کے ماں باپ سے حساب و کتاب لیا جائے گا. کچھ ماں باپ ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا, ان کو جہنم میں جانے کا اور ڈھکیل دینے کا حکم ہوگا. فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. اچانک اللہ روکے گا, اے فرشتوں رک جاؤ, یہ وہ ماں باپ ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دنیا میں چھینا تھا, جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دنیا میں ان سے چھینا تھا. ان کو جہنم میں بعد میں ڈالنا, پہلے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان سے ملاقات کرا دو, ان اپنے ماں باپ سے ملوا دو. یہ اچھا نہیں ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو ہم نے دنیا میں چھینا ہو اور قیامت کے دن آج ان کے ماں باپ کو ان بچوں سے بھی نہ ملوایا جائے. فرشتے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو, کسی کی عمر 2 مہینے, کسی کی 4 مہینے, کسی کی 6 مہینے, کسی کی 1 سال, کسی کی 2 سال, کسی کی 5 سال عمر ہوگی, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئیں گے. کہا جائے گا یہ تمہارے ماں باپ ہیں. وہ بچے اپنے ماں باپ سے چپک جائیں گے. بخاری کے الفاظ ہیں, لم یفارق, پھر وہ ان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے, ان سے چپک جائیں گے, الگ نہیں ہوں گے. اللہ کہے گا اے فرشتوں ان بچوں کو اب الگ کر کے ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو. یہ چھوٹے چھوٹے بچے چیخ پڑیں گے, اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے, دنیا میں بھی تو نے ہم سے میرے ماں باپ چھینے, اور آخرت میں بھی تو ہم کو ہمارے ماں باپ سے محروم کر رہا ہے. اے اللہ آخرت میں بھی تو ہم کو ہمارے ماں باپ سے دور کر رہا ہے, اور جب
जब आखिरत में दूर करना था तो दुनिया में तूने हमसे मेरे माँ बाप क्यों छीने? आय अल्लाह अब दुनिया में छीन लिया तो आखिरत में हमसे मेरे माँ बाप को मत छीन। आय अल्लाह मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत में दाखिल कर दे। वो चिपक जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे अपने माँ बाप का कपड़ा। रहमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को जोश आएगा, कहेगा ए फरिश्तों मैंने इन मासूम बच्चों की दुआओं को कबूल कर लिया, इनकी आरज़ू और तमन्नाओं को मैंने कबूल कर लिया। जाओ आए बच्चों अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो और इनको अपने साथ जन्नत के अंदर ले जाओ। जाओ हमने तुमसे दुनिया में तुम्हारे माँ बाप छीने, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे इंतकाल पर सब्र किया, मैंने सब्र के बदले में जाओ तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया, अपने माँ बाप को जन्नत के अंदर ले जाओ।